اللہ بادشاہ کا ایک اصول ہے کہ وہ جب بھی کسی عبادت کا حکم دیتا ہے تو عبادت کے ساتھ اپنے بندوں کو اس کی قبولیت کی ضمانت بھی عطا کرتا ہے۔ جو لوگ کسی باطل معبود کی عبادت کرتے ہیں، ان کے معبود نے اپنی عبادت کرنے والوں کو کبھی عبادت کی قبولیت کی سند نہیں عطا کی، لیکن مصطفیٰ کے رب نے اپنے بندوں کو کوئی ایسی عبادت کا حکم نہیں دیا، ادھر عبادت کا حکم دیتا ہے اور ادھر قبولیت کی سند بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز ایک عبادت ہے۔ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں یہ بات پیدا ہو کہ ہم اللہ کے کرم سے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن دل میں خدشہ آتا ہے کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو اللہ اس بات پہ جواب دیتا ہے، میرے بندو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اپنی زندگیوں میں چیک کر لو، اگر تو تم بے حیائی سے بچ گئے ہو، پھر اللہ نے تمہارے ٹوٹے سجدے قبول کر لیے ہیں، لیکن اگر آپ بے حیا بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں تو پھر آپ کی عبادت، آپ کی نماز ایک ٹکروں کی صورت میں ہے، سجدوں کی صورت میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے کہ نہیں۔ ایک آرڈر ہوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو روزہ تم پر فرض ہے۔ اب ایک روزے دار اگر یہ بات سوچے کہ میں مسلسل روزے رکھ رہا ہوں، میرے روزے قبول بھی ہیں کہ نہیں، تو اللہ جواب دیتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اگر تمہارے وجود میں جذبہ شکر آ گیا ہے تو پھر تمہیں شک کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے روزے منزل قبولیت پر آ گئے ہیں کہ ایک حکم ہوتا ہے عبادت کا، اور پھر ساتھ ہی اس عبادت کے بعد پیدا ہونے والی تبدیلی اصل میں اس عبادت کی قبولیت کی سند بنتی ہے کہ اگر آپ عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں تو اللہ آپ کے حج اور عمرہ کی قبولیت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ تَزَوَّدُوا، زادے را ساتھ لے کر آؤ، فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، اگر تمہارے وجود میں تقوی آ گیا ہے تو اللہ نے تمہارا مکے آنا قبول کر لیا ہے۔ اگر تمہارے وجود میں شکر آ گیا تو تمہارا روزہ قبول ہے، بولیں سارے، تمہارا روزہ قبول ہے۔ اگر تم بے حیائی سے بچ گئے، بسم اللہ، تو تمہاری نماز قبول ہے۔ بے حیا ہو تو نماز ضائع، ناشکرے ہو تو روزہ ضائع، تقوی نہیں آ سکا تو مکے آنا ضائع ہو جائے گا۔ اب آپ اجازت دیں تو 44 منٹ ہو گئے ہیں، بسم اللہ، کچھ منٹوں میں قرآن سے پوچھ لیا جائے کہ آج کی عبادت قربانی اللہ تو قبول کس کی کرنے والا ہے، کہ اللہ قربانی کس کی قبول فرماتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے سورہ الحج میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ الحج قرآن حکیم کا 22واں سورہ ہے اور میں اس کی 34 نمبر آیت کو پڑھنے لگا ہوں۔ وائٹ بورڈ پر آپ کو 34 نمبر آیت قبلہ ہمارے امام و خطیب حضرت صاحب نے لکھی ہوئی ہے، نیچے ٹرانسلیشن بھی لکھا ہوا ہے،
बाज़ाब्ता गुफ्तगू इस पर हम जुम्मा शरीफ में करेंगे। आज इख्तसार के साथ है क्योंकि दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका। तर्जुमा करें। और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी मुकर्रर फरमाई। ये हम कौन है? अल्लाह। तो ये कुर्बानी कौन वाजिब कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। वाजिब कौन कर रहा है? अल्लाह पाक कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर फरमाई। इस जुमले ने ये बात वाज़े कर दी कि कुर्बानी नबी मुअज़्ज़म से भी नहीं चली और जनाबे खलील से भी नहीं चली, बल्कि कुर्बानी हर उम्मत में मौजूद रही है। ये बात वाज़े हो गई। जैसे है ना रोज़ा, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के तुमसे पहले वालों पर भी फर्ज थे। पता चला रोज़ा भी पहले वालों पर भी मौजूद था। इसी तरह कुर्बानी हजरत आदम के घर से चलती है। इस बात को पढ़ने के लिए आपको सूरह माइदा की 27वीं आयत को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि आदम के 2 बेटों ने कुर्बानी की थी। पता चला कुर्बानी आदम के घर भी मौजूद थी, नूह की शरीयत में भी मौजूद थी, इब्राहीम और इस्माइल से लेकर मुस्तफ़ा तक कुर्बानी हर उम्मत में मौजूद रही। अब अल्लाह ने इरशाद फरमाया लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, कि अल्लाह का नाम लें उसके दिए हुए बेजुबान कुर्बानी का पहला मकसद है अल्लाह का नाम बुलंद किया जाए, मुसलमानों की जुबान पर अल्लाह का नाम बुलंद हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो कुर्बानी किसके साथ करनी है? राजा का हुम के साथ। किसके साथ? जरा बोले राजा का, बोले राजा का हुम। राजा का हुम क्या माने? उसका दिया हुआ रिस्क। उसका दिया हुआ, उनका रिस्क। उनका रिस्क। किसका? अल्लाह का अता करदा। लेकिन रिस्क किसका हो? वो जो बंदे को दिया है खुदा ने। पता चला कुर्बानी किसी के पैसों से नहीं करनी। मैं गौरी साहब से कहता हूं मुझे सदका खैरात करना है, गौरी साहब मुझे थोड़े पैसे दे, मैं सदका करूं। तो गौरी साहब तो मुझे 10,000 भी देंगे तो मुझे थोड़ा लगेगा सदका करते हुए। सदका करने का मजा तो तब आएगा जब मैं अपनी जेब से करूंगा। ओए माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात है। किसी के दस्तरखान पे तो बंदा डबल खाता है। पता तो तब चलता है जब बंदा अपनी जेब खर्च करता है। तो पता चला मुसलमान कुर्बानी करे, अपनी जेब से करे और हलाल माल से करे। ये राजा का हुम का माना हो गया। हलाल माल हो और अपना माल हो, किसी के माल से कुर्बानी नहीं कर देनी। रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, उसके दिए हुए बेजुबान चुपायों पर। बेजुबान चुपाया। बहीमा जानवरों की एक किस्म है कुरान में, रकूब जानवरों की दूसरी किस्म है कुरान में। रकूब कहते हैं उन जानवरों को जिन पर हम सवारी करते हैं। सवारी वालों की कुर्बानी करनी नहीं, बहीमा की कुर्बानी करनी है। बहीमा वो है जो पालतू जानवर है और बेवकूफ हो, बेवकूफ हो और पालतू हो। अब अगर कोई मौलवी सब्जी यानी जानवरों की मंडी में जाके कहे मैं फतवा देता हूं कट्टे की कुर्बानी जायज नहीं, तो उसको कहें साथ लिख दे कट्टा इंजीनियर है।
ساتھ لکھ دیں کہ کٹا کرنل ہے، جرنل ہے، ساتھ یہ بھی لکھ دیں کہ کٹا ایس ایچ او لگا ہوا ہے، لیکن اگر کٹا گائے کی طرح بیوقوف ہے، پھر پتا چلا جتنی قربانی قرآن میں گائے کی لکھی ہے اتنی ہی کٹے کی لکھی ہوئی ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود ایک ہے۔ اللہ فرماتا ہے امتیں بدلتی رہی ہیں، قربانی کا انداز بدلتا رہا ہے، لیکن جس ذات کے لیے قربانی تھی وہ کل بھی ایک تھا، آج بھی ایک ہے۔ لو جی، قربانی کی قبولیت کی جو علامت ہے پہلی آپ کے سامنے اب آنے لگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اس کے حضور گردن جھکاؤ۔ اس کے حضور گردن جھکاؤ، یہ قربانی کی پہلی قبولیت۔ آج کے سوشل میڈیا پر نام نہاد مسلمان سکالر لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں اتنا جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی بیوہ کو آٹا ڈال دیں، اتنا جانور ذبح کیا جا رہا ہے، اتنا جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا، میں قربانی اس کی قبول کرتا ہوں جو میرے حکم کے سامنے اپنی عقل نہ چلائے بلکہ میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان کا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے۔ ذرا بولیں سارے اللہ کی، زبان ہلائیں سارے اللہ کی۔ آپ کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ کی۔ تو چلو آپ عبادت سے پیار کرتے ہیں، سورج نکلنے لگا ہے، آپ نماز پڑھ کے دکھائیں۔ سورج بالکل غروب ہونے لگا ہے، آپ نماز پڑھ کے دکھائیں۔ سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے، آپ نماز پڑھیں۔ آپ کا تو مقصد تخلیق ہی عبادت ہے، تو آپ تو عبادت سے پیار کرتے ہیں۔ حرام ہے اس وقت نماز پڑھنا۔ میری بات سن رہے ہیں آپ لوگ؟ بولیں سارے، اس وقت نماز پڑھنا حرام ہے۔ یا اللہ میں تو عبادت کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے شکل عبادت کی ہے، نہ میرا حکم شامل ہے نہ محمد کی سنت شامل ہے۔ سارے حاجی اس وقت مکے میں گئے ہوئے ہیں، 1,00,000 نماز کا ثواب کہاں ملے گا؟ بیت اللہ کے صحن میں۔ جب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے کتنی ہو جائے گی؟ 27 لاکھ۔ کتنی ہو جائے گی؟ 27 لاکھ۔ اللہ کہتا ہے چھوڑ بیت اللہ، مینا میں آ، مینا کو چھوڑ مزدلفہ میں آ، مزدلفہ کو چھوڑ عرفات میں آ۔ عرفات میں تو 27 لاکھ نماز نہیں ہے، مینا میں تو 27 لاکھ نماز نہیں ہے، نہ مزدلفہ میں 27 لاکھ نماز ہے۔ 27 لاکھ نماز چھوڑ کر میں مینا میں چلا جاؤں یا اللہ؟ اللہ فرماتا ہے تیری سوچ کا نام عبادت نہیں، تیرے احساسات کا نام عبادت ہے۔ کیا ہم نے عبادت تیری عقل کا نام رکھا ہے، تیری چاہت کا نام رکھ؟ چلو محرم میں حج کرو، شوال میں قربانی کرو، ظہر قضا ہو جائے تو کیا پڑھو گے؟ ظہر۔ بھئی ظہر کی قضا میں کیا ہے؟ بھئی سارے بولو، ظہر کی قضا میں کیا ہے؟ لیکن اگر جمعہ قضا ہو جائے تو جمعے کی قضا میں جمعہ پڑھ لو گے؟ کیا پڑھو گے؟ ظہر پڑھو گے، جمعہ نہیں پڑھو گے۔ یا اللہ جمعہ قضا ہوا ہے، جمعہ پڑھنے دے۔ چلو عید قضا کر لو، عید کی قضا میں کیا پڑھو گے؟ کچھ بھی نہیں، عید کی قضا ہی کوئی نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے جذبات کا نام عبادت نہیں ہے، عبادت ہے خدا کے حکم کا نام اور مصطفیٰ کی سنت کا نام۔ آپ کے احساسات، آپ کی عقل، آپ کی فراست کا نام عبادت نہیں رکھا گیا۔ عبادت ہے حکم خدا ہو، سنت مصطفیٰ ہو۔ عبادت کیا ہے؟ حکم خدا اور سنت مصطفیٰ۔ یہ جملہ ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا،
اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر انٹو یور لارڈ، تمہارے رب کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے سرے تسلیم خم کرنا، اپنی عقل کو دخل نہ دینا۔ مذہب دنیا کے کسی مذہب میں بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا جائز نہیں ہے، لیکن جد الانبیاء نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی جب حکم الہی کو پایا، تاکہ زبانے کو سمجھ آ جائے کہ حکم الہی کے سامنے جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا وہ معصوم ہو گئے، جس نے عقل کو دخل دیا تھا وہ لامتی ہو گیا تھا۔ تو قربانی کس کی قبول ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے عقل کو دخل نہ دے۔ بولو سارے، اللہ کے حکم کے سامنے عقل کو دخل نہ دے۔ حکم الہی کے سامنے جو سر تسلیم خم کرے، اللہ اس کی عبادت یعنی قربانی کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرْ، خوشخبری سنا دو۔ پھر پڑھیں وَبَشِّرْ، خوشخبری سنا دو۔ ٹھیک ہے، وَبَشِّرْ، خوشخبری سنا دو۔ وَبَشِّرْ۔ خوشخبری سنا دو۔ جب تک مرید کے والد چپ ہیں تب تک یہی لفظ پڑھتے جاؤ، وَبَشِّرْ۔ خوشخبری سنا دو۔ پھر پڑھیں وَبَشِّرْ۔ خوشخبری سنا دو۔ قربانی کون لے رہا ہے؟ اللہ۔ امتحان کون لے رہا ہے؟ اللہ۔ قربانی والا جو تکلف اور تردد ہے، تکلیف ہے، وہ کدھر سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ خوشخبری کون سنا رہے ہیں؟ مصطفیٰ۔ اللہ نے فرمایا زمانے والو یہ تکلیفیں میری طرف سے آئیں گی، رحمت کی کھڑکیاں مدینے سے کھلا کرے۔ تو کون خوشخبری دیں گے؟ نبی، نبی پاک، بسم اللہ، نبی پاک خوشخبری دیں گے۔ لو جی، خوشخبری کن کے لیے ہے؟ بس آخری لفظ سمجھ لیں اور دعا مانگ لیں اور نماز پڑھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، میرا محبوب تیری امت میں جو مخبت ہو جائے۔ مخبتین کا واحد ہے، قرآن کا لفظ ہے مخبتین، واحد ہے مخبت۔ میرا محبوب تیری امت میں جو مخبت ہو جائے اس کو خوشخبری دے کر کہو مبارک ہو تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اب قربانی اس کی قبول ہے جو مخبت ہے، جو لفظ ہے وہ ہے خبت۔ خبت، خبت کسے کہتے ہیں؟ ذمہ دار حضرات اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے، جو کہ زمینداری کرتے ہیں۔ بسم اللہ، پدری زمین ہو جی، پدری زمین، ایک جیسی زمین میں اگر کہیں گڑا آ جائے، گڑا زمین بیٹھ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ زمین میں خبت آ گیا ہے۔ خبت، پدری زمین دے وچ ٹوئے پہ جان، اسے کہتے ہیں کہ زمین میں خبت آ گیا ہے، ٹوئے پہ گئے نے، زمین بہ گئی ہے، نیوی ہو گئی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، میرا محبوب انہاں وچوں جڑا نیواں ہو جائے نا، خوشخبری دیو میں قربانی قبول کر لے۔ واہ 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 واہ، اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے، آپ کو عزتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا محبوب 15-16 لاکھ دا اونٹ لے کے آیا ہے مرید کے، لیکن تون چوں سریا نہیں جاندا پیا، اے دا اونٹ ضائع ہو گیا ہے، ایڈا کو دوندا لیلا لے آیا 40,000 دا۔ محمد تون سریا کوئی نہیں، انہوں خوشخبری دے دیو میں دی قربانی قبول کر لے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ حضرت بلے شاہ نے مخبت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا تو کڈ دریا،
मच्छियां वांगू गोते खा, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहला अपनी मैं मुका। मैं अर्ज कर रहा हूं, फुल्लां नाल रुलदे गुलाब वेखे, पहाड़ां ते चढ़दे सैलाब वेखे, मान कादा करना है असां सड़कां ते रुलदे नवाब वेखे। तो ये मुखबित जो है आजिजी, आजिजी वाला, इनकसारी वाला, मक्के गयों गल मुकदी नाई, भावें 100 जुमे पढ़ाइए। गंगा गयों गल मुकदी नाई, भावें 100 गोते लाइए। गया गयों गल मुकदी नाई, भावें 100 पंड पढ़ाइए। बुल्ले शाह गल उदों मुकदी जदों मैं नू दिलों मुकाइए। अल्लाह मंदा है जेड़ा मैं नू दिलों मुका छड़े उसे खुशखबरी दें, कुर्बानी कबूल हो गई है। मुखबित का एक माना क्या हो गया? आजिजी। जरा सारे बोले क्या हो गया? इंसानियत। इसका दूसरा नाम इंसानियत है। इंसान में जो इंसानियत है उसी को आजिजी कहते हैं। मैं वादा करता हूं अगर अल्लाह ने तौफीक दी, जिंदा रहा, सेहत हुई, तो कभी इंसान पर गुफ्तगू करेंगे, फिर इसे देखेंगे कि आजिजी क्या है। वबश्शिरिल मुखबितीन, खुशखबरी सुना दें मुखबितीन यानी मुखबित को, खबत वाले को। पहला माना आपने क्या किया? आजिजी वाला। क्या किया? जरा सारे बोले क्या किया? इनकसारी वाला, आजिजी वाला, झुका हुआ, मिटा हुआ। वेख फरीदा मिट्टी खुली, बाबा साहब कबर वेख के कह रहे ने, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली। मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। तो ये इनकसारी, ये आजिजी। दूसरा माना करें, फलां बंदे नू मिलन जाने आ उहदे घर, ईद वाले दिन भी जाइए, वो बड़ा खबती बंदा है, बड़ा, बोले जरा, बड़ा खबती आदमी है। अब ये माना क्या है? माना है बड़ा जुनूनी है। क्या माना है? बड़ा जुनूनी है। अब आयत का माना ये है, वबश्शिरिल मुखबितीन, मेरा महबूब जिसके वजूद में जुनून आ जाए, खुशखबरी दो, मैंने कुर्बानी कबूल कर ली। मुझे मजा आया है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, मेरा महबूब जिसके वजूद में जुनून आ जाए, खुशखबरी दे, मैंने कुर्बानी कबूल की है। मेरा अल्लाह तू किस बात का जुनून चाहता है? अल्लाह ने फरमाया, मोहम्मद की मोहब्बत का जुनून चाहता। अल्लाह आपकी उम्रें दराज फरमाए, आइंदा कुर्बानी आपको हरम में करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे आपने कुरान को समझा और सुना है, यही हक था जो आपने अदा किया है। मैं दोबारा से एक दफा ये जुमले दोहराना चाहता हूं। अल्लाह फरमाया, जिस मुसलमान के वजूद में मुस्तफा की मोहब्बत का जुनून आ जाए, अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल करता है। अगर हुजूर की मोहब्बत ना हो तो जितनी बड़ी मर्जी कुर्बानी करें वो कबूल नहीं होगी। हुजूर की मोहब्बत अगर आ जाए, मुखबित का एक माना और कर लूं, मुखबित का एक माना और करें और नमाज शुरू कर लें। मुखबित का माना है मुखलिस। मुखलिस, मुखलिस का माना है मेरा महबूब जिसके दिल में जानवर की नुमाइश नहीं है, हमसायों का मुकाबला नहीं है, लोगों के लिए दिखावा नहीं है, फकत मेरे लिए खालिश कुर्बानी कर रहा है। उसे खुशखबरी दो, अल्लाह ने कुर्बानी कबूल कर ली है।
مخبت کا ایک معنی اور کر لیں اگر آپ اجازت دیں تو وقت کافی ہوگا۔ مخبت کا معنی ہوتا ہے مطمئن۔ کیا معنی ہے؟ مطمئن۔ مخبت کا معنی ہے اطمینان والا، جس کی زندگی میں اطمینان آ جائے، مطمئن کے درجے پر آ جائے، اللہ اس کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ مخبت کا آخری معنی میں دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے آخری ہے، ویسے آخری نہیں ہے۔ مخبت کا آخری معنی دے رہا ہوں اور نماز شروع کریں۔ مخبت کا آخری معنی ہے اگر کوئی زیادتی بھی کرے، اس کی زیادتی کا جواب اگر پیار سے دے گو، اللہ قربانی قبول کرے گا۔ ابراہیم ادھم ولی کامل ہیں، حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، ٹینڈ کروانی ہے، حلق کروانا ہے۔ راجے نے دیکھا کہ کوئی پرانا سا احرام ہے، نیا نہیں ہے۔ اس نے حساب لایا، پیسے تھوڑے دے گا، چلو جلدی جلدی کر لینے۔ بڑی تیزی سے ابراہیم صاحب کی، ادم صاحب کی وہ حلق کر رہے، بال کاٹ رہے۔ درمیان میں ایک وی آئی پی آ گیا، راجہ صاحب نے آدھا ٹک لگا کے نا ولی کامل کو، تو وہ وی آئی پی کی ٹینڈ کرنی شروع کر دی۔ ابراہیم اسے دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ اس کی پوری ٹینڈ کر کے اس سے پیسے وصول کر کے دوبارہ ابراہیم پاک پہ آ گیا۔ تھوڑی سی کی تو ایک اور وی آئی پی آ گیا، ابراہیم پاک کو وہیں چھوڑ کر پھر اس کی شروع کر دی۔ اس کی پوری کی، دوبارہ ابراہیم پاک پہ آ گیا۔ اس کی جناب کے دو چار بال کاٹے، پھر ایک وی آئی پی آیا، اس کی ٹینڈ شروع کر دی۔ ابراہیم اسے دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ جب ابراہیم ادم کی ٹینڈ مکمل ٹینڈ ہو گئی، آپ کے سر کے بال اتر گئے، لوگ 100 درہم دے رہے تھے، ابراہیم نے اسے 10,000 درہم عطا کیا۔ اور وہ راجہ دیکھ رہے، یار یہ کیا ہے؟ تو یہ ہے مخبت مکے میں۔ ہاں جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہہ لینا۔ یہ ہے مخبت، طاقت رکھتے ہوئے، بدلے کی پوری طاقت ہے، اٹ نہ لٹ بھی بجا سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی جو کسی انسان کی زیادتی کے بدلے اس کا جواب پیار سے دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ اسے جنت کی خوشخبری دے دو، میں نے قربانی قبول کر لی ہے۔